السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا سوال تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے سورج پلٹا تھا نماز عصر کے لیے, تو کیا یہ بات صحیح ہے, اور کیا سورج کسی کے لیے پلٹا ہے؟ السلام علیکم. سورج کیا واقعی کسی کے لیے پلٹا ہے؟ اور کیا سورج پلٹ سکتا ہے؟ دوستو, بھائیوں اور بہنوں, آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل, جدہ سے, مملکت سعودی عرب. آج سے تقریباً 25 سال قبل کی بات ہوگی کم و بیش. میں نے ایک ٹی وی چینل لانچ کرنے کا پروجیکٹ پر کام شروع کیا تھا, نور ٹی وی کے نام سے, اور وہ کامیابی مجھے نہیں مل پائی. البتہ اس زمانے میں بڑی کیو ٹی وی اور دوسرے چینلز بھی لانچ کیے گئے تھے ہمارے چینل سے پہلے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو جھوٹی اور من گھڑت روایات کیو ٹی وی اور دنیا کے دوسرے مختلف چینلوں پر نشر کی جاتی ہیں, صحیح چینل ایک آیا وجود میں آئے اور وہ آپ کی علمی پیاس بجھائے اور جھوٹی احادیث کو صحیح احادیث سے الگ کر کے اس کی نشاندہی کرتا رہے تاکہ لوگ اصلاح کر لیں اور جھوٹوں سے بچے رہیں. جی ہاں, میں نے یہ ایک پریزنٹیشن بنائی تھی جو میرے دوسرے چینل پر موجود ہے. میرا جو چینل ہے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا. انہوں نے کیا کہا کہ جو مغرب سے سورج کو نکال سکتا ہے. اب آئیے مقام صحبہ ہے. مقام صحبہ خیبر کا ایک علاقہ ہے, قلعہ. کریم علیہ السلام غالباً کسی غزوے یا جنگ سے واپس غزوہ خیبر کی یہ بات کی جا رہی ہے, اور یہ بریلوی مکتب فکر کے عالم دین ہیں. حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے, پیارے علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز تو پڑھ لی ہے, اور پیارے علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کے سو جاتے ہیں. علی کی قسمت پہ سلام, علی کی تقدیر پر سلام, علی کی گود پر سلام. اللہ اکبر. ایک رحل تو وہ ہے کہ جس پہ یہاں حضرت علی کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں, اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے حضرت علی کے مناقب بیان کر کے ان کی شان میں اضافہ ہوگا, جبکہ ان کی شان وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. البتہ جو جھوٹی شان, جھوٹے قصے بنا کر کسی بھی صحابی کی شان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ غیر مناسب بات ہے. بلکہ یہاں تو صرف صحابی کی شان ہی نہیں بیان کی جا رہی, بلکہ ایک جھوٹی حدیث, من گھڑت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے. قرآن ہوتا ہے. ایک رحل یہ ہے کہ اس پر سر مصطفیٰ علیہ وسلم عصر کا وقت آیا چلا گیا, میں نے نماز نہیں پڑھی, میری نماز چلی گئی ہے. حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میری نماز چلی گئی ہے. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا, اے علی تم نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے, میں تم کو قضا نہیں پڑھنے دوں گا. میں تم کو قضا نہیں پڑھنے دوں گا. اب وہ واقعہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, اور اس واقعے کو اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو سن لیجئے. اس میں اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ ایک اسماء بنت عمیس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر علی علیہ السلام کو کسی کام سے کہیں بھیجا, اور جب وہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک علی کی گود میں رکھا اور سو گئے, اور علی نے اس کی کوئی حرکت دینے سے, جب حضرت علی نے اپنی گود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور آپ کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا, تو حرکت دینے سے آپ نے اعتراض کیا. آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں حرکت دوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے. یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, حضرت علی کی نماز نکل گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے پر فرمایا, اے اللہ تیرے بندے علی نے تیرے نبی کی خدمت میں اپنے آپ کو رو کے رکھا, تو سورج کو دوبارہ طلوع کر دے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کو تیری اطاعت اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا, پس تو سورج کو واپس لے. اسماء کہتی ہیں کہ میں نے سورج غروب ہوتے بھی دیکھا ہے, اور پھر اس کو دوبارہ سے واپس طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس روایت کے بارے میں امام طحاوی نقل کرتے ہیں, اور وہ امام طحاوی ہی نہیں بلکہ اکثر محدثین کا, ہمارے ہاں ڈاکٹر سید سعید عابدی حفظہ اللہ تھے, انہوں نے ایک بڑی مشہور یہ حدیث نہیں ہے کتاب لکھی جسے ہم نے نشر بھی کیا. انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا, اور علامہ البانی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا, اور یہ کہا کہ یہ سخت
ترین ضعیف موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے مگر اپنے متن کے اعتبار سے موضوع اور من گھڑت ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے متن کے اعتبار سے اس کے موضوع ہونے پر حکم لگایا ہے اور اس کی سند کو صرف ضعیف کہنے پر اکتفا کیا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے سورج کے دوبارہ طلوع ہونے کا حدیث کا ذکر طحاوی اور قاضی عیاض وغیرہ نے کیا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا ہے، لیکن اہل علم اور حدیث کی معرفت رکھنے والے محققین کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت اور جھوٹ ہے، اور جیسا کہ اس حدیث کے بارے میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور امام ابن تیمیہ آگے چل کر یہ لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز قضا ہو گئی، اب بطور معجزہ سورج کے دوبارہ طلوع ہو جانے سے نمازی کے لیے اس کے شرعی وقت میں ادا نہیں ہوگی۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر بھی قضا ہو گئی تھی، اور آپ کے صحابہ نے اس کو قضا ادا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ وہ سورج کو دوبارہ واپس لے آئے تاکہ آپ نماز عصر اس کے شرعی وقت میں ادا کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل نہیں تھے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ افضل نہیں تھے تو اپنا علاج کرا لیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد آدم میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اسے غروب شمس کے بعد ادا کیا تو علی کے لیے ایسا کرنا بدرج اولا تھا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عصر کی نماز رہ گئی تھی اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا بھی کی تھی، یہ وہی موقع ہے اگر آپ کو یاد ہو، تو یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف بدعقیدہ اور بد مذہب کیا کہیے، اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو ہدایت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ چینل سے جڑ جائیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، چینل کو دیکھیے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے اس کے ممبر بن جائیے، جوائن ممبرشپ کے ذریعے سے سپورٹ کیجیے تاکہ ہم جھوٹی احادیث کی نشاندہی کرتے رہیں، اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ سچوں کے ساتھ جڑے رہیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے سچائی کا جو مترجم اور ترجمان ہے نور ٹی وی چینل، اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔